السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز حاضرین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے مقدس دربار میں جمعہ کے نماز کی فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔
حاضرین کرام، خطبے کے شروع میں نے سورہ بقرہ کے آیت کے ایک حصے کو تلاوت کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کو بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ رب کائنات فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا، اے ایمان والو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ہم نے روئے زمین پر جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان چیزوں کو کھاؤ، استعمال کرو۔ دنیا کے اندر بے شمار چیزیں حلال ہیں، بے شمار چیزیں حرام ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے مکاتب فرمایا، اس آیت میں خاص ایمان والوں کے لیے مکاتب، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے خطاب ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کہا، اے لوگو۔ تمام مذاہب کے لوگ اس میں آ گئے، یہودی بھی، نصرانی بھی، مجوسی بھی، کافر بھی، مشرک بھی، خدا کو ماننے والے بھی، خدا کا انکار کرنے والے بھی، پیغمبروں کو ماننے والے بھی، پیغمبروں کا انکار کرنے والے، کتابوں کو ماننے والے، آسمانی کتابوں کا انکار کرنے والے، سب لوگوں کے لیے اللہ نے کہا یا ایھا الناس۔ کہا کہ جو زمین پر ہم نے پاک چیزوں کو رکھا ہے، حلال چیزوں کو، ان چیزوں کو استعمال کرو۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر جتنے حلال چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تجویز فرمایا کہ ان چیزوں کو کھاؤ، اس کے کھانے سے تمہاری قوت کے اندر اضافہ ہوگا، تمہاری طاقت کے اندر اضافہ ہوگا، ضعیفی دور ہوگی، جو کمزوری ہے یہ دور ہوگی۔ انسان کے جو عضو ہیں جسم کے 360 جو جوڑ ہیں، اس کے اندر قوت آئے گی، طاقت آئے گی، عبادت کرنا آسان ہوگا، اللہ کے دربار میں جھکنا آسان ہوگا، تلاوت کرنے کی حلاوت نصیب ہوگی، ذکر کرنے کی حلاوت نصیب ہوگی، درود پاک پڑھنے کی حلاوت نصیب ہوگی، اللہ اللہ کرنے کی حلاوت نصیب ہوگی، دینی مجلسوں میں شرکت کی حلاوت نصیب ہوگی، ہماری اطاعت کی حلاوت نصیب ہوگی، ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنا، اس کی حلاوت نصیب ہوگی، اس کے ساتھ اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا آسان ہوگا، آقا راضی ہوں گے حلال چیزوں کے استعمال کرنے پر۔ وہی اگر آدمی حرام چیزوں کی طرف جا رہا ہے، حرام چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، جن کو اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، انسان کی کمزوری ہے، اس کے جسم کے عضو کمزور ہو جائیں گے، اس کی بصارت میں کمزوری آ جائے گی، اس کی سماعت میں کمزوری آ جائے گی، اس کے چلنے اور پکڑنے کی جو طاقت ہے یہ ختم ہو جائے گی، عبادت کے اندر حلاوت نہیں ہوگی، اللہ اللہ کرنے میں حلاوت نہیں ہوگی،
کوئی فائدہ نہیں ہوگا دنیا کے اعتبار سے، نہ دنیا کے اعتبار سے فائدہ ہوگا، نہ آخرت کے اعتبار سے فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ بھی راضی نہیں ہوں گے، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی نہیں ہوں گے۔ حرام چیزوں کے استعمال کرنے پر، حرام غذا کے استعمال کرنے پر بہت سارے نقصانات دنیا کے اندر انسان اٹھائے گا، دنیا کے اندر بھی ذلت، آخرت وہاں بھی ذلت اٹھائے گا۔ اس لیے کہا گیا دین اسلام کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں کے ادا کرنے کے بعد انسان بن سکتا ہے، ورنہ انسان اور ایک جانور میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ وہ 5 شعبے کیا ہیں؟ جب 5 شعبے پر انسان عمل کرے گا اس کا ایمان بھی کامل ہوگا۔ ان 5 شعبوں پر دین مکمل ہے، اسلام مکمل ہے۔ وہ 5 شعبے یہ ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ عقائد کا درست ہونا، انسان اپنے عقیدے کو درست کرنا کہ موت کا دینے والا اللہ، حیات کا دینے والا اللہ، بیماری کا دینے والا اللہ، صحت کا دینے والا اللہ۔ کسی کو اللہ فقیر بنانا چاہے پوری دنیا اسے امیر نہیں بنا سکتی، اگر کسی کو اللہ بادشاہ بنانا چاہے پوری دنیا اسے فقیر نہیں بنا سکتی، اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے پوری دنیا عزت دے نہیں سکتی، اگر کسی کو اللہ عزت دینا چاہے پوری دنیا کسی کو ذلیل نہیں بنا سکتی۔ یہ جو ہے یہ عقیدہ درست ہو، سب کچھ مالک کے اختیار میں ہے، دن کو رات کے حصے سے نکالتا ہے، رات کے حصے سے دن کو نکالتا ہے، مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، وقت پر بارش کو برسانے والا، غلوں کو نکالنے والا، انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا یہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت رکھنے والا نہیں۔ اگر کسی کو اولاد دینا چاہے یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، اللہ کی قدرت کی بات ہے، جسے چاہے بیٹے دے سکتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دے سکتا ہے، جسے چاہے مرد بچے دے سکتا ہے، لڑکے دے سکتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں دے سکتا ہے، جسے چاہے دونوں ملا کر کے دیتا ہے، جسے چاہے اللہ بانج بنا دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو لڑکے دے کوئی لڑکیاں دے نہیں سکتا، جب اللہ کسی کو لڑکیاں دے کوئی لڑکے دے نہیں سکتا، جب اللہ کسی کو ملا کر کے دے کوئی جدا نہیں کر سکتا، جب اللہ کسی کو بانج بنا دے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اسے نہ بیٹا دے سکتا ہے نہ بیٹی دے سکتی ہے۔ کسی کی ضرورت کو پورا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ دوسری بات عبادات، حقوق اللہ کی ادائیگی، اللہ کے حقوق کے اندر کمی پیشی نہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو، کم سرس نہ ہو، عبادت کے اندر آدمی فٹ ہو، ذکر کے اندر آدمی مکمل ہو، تلاوت کے اندر فٹ ہو، روزوں کے اندر فٹ ہو، حج کے معاملے میں آدمی فٹ ہو، عمرے کے معاملے میں آدمی مکمل طریقے سے اللہ کا جو حقوق ہے، اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق آدمی جمع رہے، یہ عبادات کہلاتی ہیں۔ اس پر بھی آدمی مکمل طریقے سے جم جائے۔ ایک عقیدہ، دوسرا عبادات، تیسرا معاملہ، لین دین کا جو مسئلہ ہے، گھر والوں سے ہو، باہر والوں سے ہو، دوست و احباب سے ہو، بھائیوں سے ہو، رشتہ داروں سے ہو، غیر سے ہو، گھر کے اندر یا گھر کے باہر، بازار میں، دکان میں، لین دین، انسان کا خرید و فروخت یہ بھی صحیح ہو جائے۔ آج انسان معاشرے کے اندر دیکھو، معاملے کے اندر، معاملے میں اتنا پیچھے ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، الفاظ نہیں ملتے، الفاظ نہیں ملتے۔ معاملے میں اتنا آدمی پیچھے، جب معاملے میں آدمی اتنا پیچھے ہے تو معاشرے میں زندگی کیسی بسر کرے گا؟
آدمی کا عقیدہ بھی درست ہو، آدمی کی عبادات بھی فٹ ہو، آدمی کے معاملات بھی صحیح ہو، چوتھے نمبر پر آدمی کا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے۔ معاشرہ کہتے ہیں جس بستی میں ہم رہتے ہیں، جن احباب کے ساتھ ہم رہتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں، اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ، بات کرنے کا جو ہے سلیقہ ہو، بڑوں کے ساتھ کیوں بات کیا جائے، بزرگوں کے ساتھ کیوں بات کیا جائے، جوانوں کے ساتھ کیوں بات کیا جائے، ایک دوست ہے، ایک دوست کے ساتھ کیوں بات کیا جائے، ماں کے ساتھ کیوں بات کیا جائے، بہن کے ساتھ کیوں بات کیا جائے، بیوی کے ساتھ کیوں رہا جائے، بیٹی کے ساتھ کیوں رہا جائے، اپنے معاملے میں اور اپنے پڑوس میں، اپنے دکان میں، اپنے مکان میں، اپنے بازار میں، گھر کے حالات، باہر کے حالات، یہ بالکل صحیح ہو، اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا مسکرانا، ہماری گفتگو، ہمارا ٹہرنا، ہمارا جدا ہونا، یہ معاشرہ ہے۔ آج معاشرے کے حالات پر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو ہم نہ معاملے میں صحیح ہیں، نہ معاشرے میں صحیح ہیں۔ آخری نمبر پر اخلاق کا ہونا بھی شرط ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ 5 چیزیں انسان کے اندر ہیں تب انسان ہوگا، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ آج ہم اپنے طریقے سے غور و فکر کریں، 5 چیزیں ہماری زندگی میں نہیں، ہماری زندگی میں 5 چیزیں نہیں۔ عقائد کے اندر بھی گڑبڑی ہے، گڑبڑی بالکل ہے۔ 50% عقائد صحیح تو 50% عقائد کے اندر ملاوٹ۔ مسجد کے اندر اقرار عقائد کا، مسجد کے اندر، نماز کے اندر توحید کا اقرار، وحدانیت کا اقرار، اللہ کی ربوبیت کا اقرار، مسجد سے باہر جب ہم جاتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو جاتے ہیں۔ نہ عقائد ہمارے درست ہیں، نہ عبادت ہماری صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب مسجدیں پر رہیں گی، قیامت کے قریب نمازیوں سے مسجدیں پر رہیں گی، لیکن اخلاص والے نہیں رہیں گے۔ اخلاص سے وہ مسجد خالی رہے گی، اخلاص سے نمازی خالی رہیں گے۔ آج وہ حالت ہو گئی ہے، مسجدیں تو آج جمعہ میں دیکھو، عیدین میں دیکھو، یا اور کوئی موقع پر دیکھو، مساجد تو کھچا کھچ بھر جاتے ہیں، لیکن اخلاص والے تو بالکل کم ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادات بھی ہماری صحیح نہیں۔ عبادات کیوں انجام دینا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا سلیقہ کیا ہے، رکوع کیوں کیا جائے، سجدہ کیوں کیا جائے، اس کا کوئی ہمیں علم نہیں۔ معاملات یہ بھی بگڑے ہوئے، اس میں بھی ہم فٹ نہیں۔ اخلاق، اس میں تو پوچھو مت، اخلاق میں تو ہم 100 سے آگے نکل گئے، سنچری ہم نے پار کر دیا، اتنے اعلیٰ اخلاق کے ہم۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے بھی، آپ سب کی، ساری امت مسلمہ کے ایک فرد کی ایسے اخلاق ہم لوگوں کی۔ اس زمانے میں اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ ایمان قبول کرتے تھے، آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے آپس میں دونوں بھائیوں کے اندر درار اور تکرار پیدا ہوتی ہے۔ نہ بیوی شوہر کی بنتی ہے، نہ ماں باپ اور اولاد کی بنتی ہے، نہ بھائی بھائی کی بنتی ہے، نہ دوست دوست کا بنتا ہے، نہ پڑوس کے اندر ہمارے اخلاق سے بھی پیچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اخلاق صحیح ہو جائیں، اس لیے کہا گیا پہلے ادب کو سیکھو، بعد میں علم کو سیکھو۔ پہلے ادب کو اپناؤ، ادب کیا ہے، کس کے ساتھ کس طریقے سے رہا جائے، اس کے بعد میں علم کو سیکھو۔ ایک کافر آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، پیدا ہونے سے لے کر موت تک، جب بچہ دنیا میں آیا تب سے لے کر موت، قبر کے گڑھے کے اندر لے جا کر دفنانے تک کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ۔
لاوارث بنا کر کے ہمیں نہیں چھوڑا. یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں. ایک کافر آیا, کہا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, وہ اللہ کے بندے, آپ کے نبی کھانے کا طریقہ, پینے کا طریقہ, گھر میں رہنے کا, باہر نکلنے کا طریقہ بتاتے ہیں, اس کے ساتھ ارے قضائے حاجت کا بھی طریقہ آپ کے نبی بتاتے ہیں. یہ بھی کوئی بتانے کی چیز؟ مشرکین اعتراض کرتے تھے, قضائے حاجت پیشاب کرنے کا طریقہ ہے, بیت الخلاء کا طریقہ, یہ بھی آقا نے بتایا کس طریقے سے جو ہے کیا جائے. انہوں نے آ کر کے اعتراض کیا کافروں نے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, تم تو اسلام پر اور ہمارے آقا کے طریقے کو اعتراض کرتے ہو. ارے ان باتوں پر ہمیں فخر ہے کہ آقا نے بتایا, ہمیں سکھایا, اور اس بات کی بھی تعلیم دی کہ استنجا اور بیت الخلاء کے لیے جب جاؤ میدان میں حد نگاہ سے دور تک چلے جاؤ. آپ کے 2-4 ساتھی آپ کے ساتھ ہیں, میدان ہے, وہاں کوئی آڑ کی جگہ نہیں, آپ کے ساتھیوں کی نگاہ سے بہت دور جا کر کے پیشاب پاخانہ کر کے آؤ. یہاں تک کہ تعلیم دی. اور آگے فرماؤ, ہمارے آقا نے یہاں تک کہ تعلیم فرمائی کہ جب بیت الخلاء اور استنجا کو بیٹھتے ہو تو نہ تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف کرو, نہ تمہارا چہرہ قبلے کی طرف کرو. حتیٰ کہ آقا نے یہاں تک کہ فرمایا کہ تم سیدھے ہاتھ سے استنجا اور بیت الخلاء کی صفائی نہ کیا کرو. ان باتوں پر ہمیں تو فخر ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر جواب دیا, منہ توڑ جواب دیا, دندان شکن جواب دیا. کافر تو چلے گئے. معلوم ہوا کہ جو نماز کا طریقہ بتایا گیا, حج کا طریقہ سلیقہ بتایا گیا, عمرے کا طریقہ سلیقہ بتایا گیا, شادی بیاہ کا طریقہ سلیقہ بتایا گیا, موت کے بعد کے طریقے اور سلیقے کو بتایا گیا, قبر کے طریقے اور سلیقے کو بتایا گیا, کھانے اور پینے کے طریقے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھانے اور پینے کے کیا آداب ہیں, کن آداب کی پابندی کرتے ہوئے انسان کھائے. فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کا جو کام کرتا ہے تھوڑا سا زاویہ نگاہ تبدیل کر لے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, انسان جو صبح سے لے کر کے شام تک جتنا کام کرتا ہے, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا معاملہ, اس کے معاشرت میں بی بچوں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ, دکان مکان میں, بازار جنگل پہاڑ میں, جہاں کہیں بھی جائے, صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے انسان دنیا کے کام کو بھی دین بنا سکتا ہے. یہ کھانا کھانا کوئی دین کا کام نہیں, لیکن اپنی حاجت کے لیے آدمی کھاتا ہے, بھوک کو بجھانے کے لیے, بھوک کی جو شدت ہوتی ہے, جو تکلیف ہوتی ہے, اسے ختم کرنے کے لیے انسان کھاتا ہے. لیکن کھانے سے پہلے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں, جب میرے سامنے کھانا آتا ارادہ اندر سے ہوتا کہ کھاؤ, شدید بھوک لگی ہوئی ہے. وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا, تھوڑی دیر کے لیے میں رک جاتا, سوچتا کہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا. ایک لمحے کے بعد خیال کو لاتا, یہ جب کھانا آتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ادب و احترام کے ساتھ اللہ کی نعمت اور اللہ کا رزق سمجھ کر کے اسے کھاتے تھے, اس کی کوئی حد نہیں. اسی سنت کی اتباع میں میں آپ جو ہے ہاتھ کو بڑھاؤں گا, اس کھانے کے نوالے کو لے جا کر کے میں کھاؤں گا. یہ تصور کر کے کھاتے تھے, تب جا کر کے کھانا عبادت بن جائے گا. ورنہ سوچے بغیر آدمی کھاتا تب بھی پیٹ بھرے گا, سوچ کر کے کھاتا ہے تب بھی پیٹ بھرے گا, لیکن نیت میں فرق ہے. تھوڑی نیت کر لے, ایک ایک کھانے کا لقمہ جو اس کے پیٹ کے اندر جائے گا, یہ بھی عبادت بن جائے گا, اجر و ثواب کا کام بن جائے گا. آگے فرماتے ہیں, جب میں گھر جاتا, کوئی چھوٹا بچہ آتا, دل چاہتا کہ بچے کو اٹھاؤ, سینے سے لگاؤ, بوسا پیار دو, تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا, نفس کی خواہش کے مطابق کام نہیں کروں گا.
ایک لمحے کے بعد خیال کو لاتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے، چھوٹے بچے دوڑ کر آتے، بچوں کو اٹھاتے، سینے سے لگاتے، پیار کرتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی سنت میں یہ کام کروں گا یہ سوچ کر کے بچے کو اٹھا کو سینے سے لگاتے، پیار کرتے، تب جا کر کے اجر کا کام۔ پہلے بھی وہی ہوتا، نیت کیے بغیر اگر آدمی بچے کو اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا، پیار کیا، کوئی اجر کا کام نہیں۔ اب صرف نیت کرنا ہے، آقا نے کیا تو میں بھی کروں گا سنت کی اتباع کی نیت سے، تب جا کر کے کام اجر کا کام بن جائے گا۔ بچے کو اٹھا کر کے سینے سے لگانا اجر کا کام بن جائے گا، پیار کرنا اجر کا کام بن جائے گا۔ حتیٰ کہ کہا جو کھانا تم کھا رہے ہو ثواب کی نیت سے ایک لقمہ اٹھا کر کے اپنے بیوی کے منہ میں دے دو، آقا نے فرمایا اس پر بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ کون سا کمال کر دیا ہم نے دوستو، ہم کھا رہے ہیں، بیوی بچے بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں، لیکن کھاتے کھاتے ایک لقمہ بچے کے منہ میں دے دیا۔ میرے آقا کی یہ سنت تھی، وہ سنت کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن یوں بھی کھلا دیتے ہیں، کھاتے کھاتے یوں بھی بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ کبھی کوئی ایک لقمہ یہ بچے کو کھلا دیا، بیٹا یہ لے لو، بیٹی یہ لے لو، کھلا دیتے، لیکن نیت کر کے کھلاؤ، اس پر بھی اجر دیا جائے گا۔ ہر چیز کے آداب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان آداب کا پاس و لحاظ کر کے تم کام کرو گے تو تمہارے کام پر اجر دیا جائے گا۔ آج معاشرے کے اندر اتنی بگاڑ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں جاؤ دعا پڑھ کر کے جاؤ۔ کیوں؟ جب تم گھر میں جاؤ دعا پڑھ کر کے اللہ کے نام کے ساتھ جاؤ۔ آج ہمیں دعا یاد ہے؟ نہیں دعا یاد ہے، کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دروازہ کھولو، گھر کے اندر جاؤ۔ کیا ہوگا اس سے؟ حدیث میں آتا ہے جب کوئی گھر کی طرف جا رہا ہے دعا پڑھ کر کے جا رہا ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یا نہیں کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے بھائیو ہمارے لیے یہاں قیام کا انتظام نہیں، بند ہو گیا، نو انٹری کا بورڈ لگ گیا۔ کیوں؟ یہ بندہ اللہ کا نام لے کر کے گھسا ہے گھر کے اندر، ہمارے لیے جانے کے لیے جگہ نہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ اپنے ساتھیوں سے شیطان کہے گا، تب آدمی گھر کے اندر چلا جائے گا بغیر بسم اللہ کہے کہ، بغیر دعا پڑھے کہ، گھر کے اندر دھڑا دھڑ نکل جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمیں مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں معلوم تو گھر کے اندر جانے کا طریقہ کیا معلوم؟ ہمیں مسجد میں بیٹھنے کا آداب نہیں معلوم تو گھر کے اندر بیٹھنے کے کیا آداب ہمیں معلوم؟ ارے وہ کوئی غیر ہیں، مذہب کتابوں سے ان کے لے لیا، یہودی و نصارہ اپنی اپنی کتابوں سے مذہب کو لے لیا، اخلاق کو، تمدن کو، تہذیب کو کسی اور سے لے لیا۔ ہمارا مذہب مذہب اسلام ایسا نہیں، کتاب کے ساتھ کتاب والا بھی آیا۔ کتاب قرآن مجید کو اللہ نے بعد میں نازل فرمایا، نبی کو پہلے بھیجا، رہبر کو پہلے بھیجا، کتاب کو بعد میں، اصول کو بعد میں بھیجا، نازل فرمایا۔ ایک ایک طریقے کو آقا نے بتایا۔ آپ اندازہ لگائیں جب پیشاب کا طریقہ بتا گئے، پاخانہ کر کر صفائی کا طریقہ بتا گئے تو اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بالکل آیا ہے، ہم اس سے ناآشنا۔ فرمایا جب کوئی گھر کے اندر بغیر دعا پڑھے کے، بغیر بسم اللہ پڑھے کے جاتا ہے، شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے او بھائی ہمارے لیے قیام کا انتظام ہو گیا، رہنے کے لیے ہمیں گھر مل گیا۔ آسانی کے ساتھ شیطان کی ضروریت گھر میں گھس جاتی ہے۔ اب جب کھانے بیٹھنے کی باری آتی ہے، شیطان تو ہمارے ساتھ اندر آ گیا، وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہاں رہا ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا، بالکل اندر آ گیا ہمارے ساتھ۔ اب کھانا تیار ہو گیا، ہمارے خواہش کے مطابق لذیذ کھانا ہے، نعمتیں سامنے، دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ معاشرے کے اندر دیکھنے میں آیا، سننے میں آیا، بغیر دسترخوان کے بھی کھا لیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، دستر بچھا کر کے کھانا سنت۔ عجیب آگے سنیں گے اب انشاءاللہ۔ موضوع کو ہم نے شروع کیا ہے کھانے کے آداب۔ جب تک
تک اللہ توفیق دیں گے 2-4 جمعہ مفصل مدلل طریقے سے ہم کہیں گے کھانے کے آداب کیا ہیں. بغیر دستر کے بیٹھ کر کے کھا لیتے ہیں, ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کر کھا لیا, کیسی کیسی وبا پھیلی ہوئی ہے. بفا سسٹم شادیوں میں کھڑے ہو کر کے کھا لیا. بھیک مانگنے والا جس طریقے سے کھاتا ہے, اللہ کا بندہ کھا لیے, کھڑے ہو کر کے پلیٹ لے گئے, پھر لے لیے کیا کیا ہونا, پھر کھڑے ہو کر کھا گئے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ وبا پھیلی ہوئی معاشرے کے اندر, سنتوں کے جنازے نکل رہے. فرمایا جب گھر میں جاؤ کھانا تیار ہو جائے, دستر بچھاؤ, بیٹھ جاؤ, کھانا آنے کے بعد دعا پڑھو. دعا نہیں آتی, کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو, اسے گٹا کہتے ہیں, یہ جو ہڈی ہے, دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا یہ سنت ہے. بعض احباب کو دیکھا کھانے سے پہلے یوں دھو لیتے ہیں, 2-4 انگلیوں کو بھگو لیتے ہیں, بس. خلاف سنت جب کام کیا تو اس پر اجر ملے گا, اجر دیا جائے گا, وبال جان ہو جائے گا. یہ کھانا بجائے اندر جا کر نفع دینے کے نقصان پہنچائے گا. دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے صاف کرو. اسی لیے حکم دیا گیا جب انسان بیت الخلا جا کر جب باہر آتا ہے پاکانے کے لیے, جب آدمی جا کر کے باہر آتا ہے, مٹی سے اپنے بائیں ہاتھ کو ڈال کر کے لگڑ کر اچھے طریقے سے صفائی کرو. کیوں حکم دیا گیا, کیا مقصد ہے اس کے اندر؟ بے شمار حکمتیں ہیں اس کے اندر. بیت الخلا کا موضوع لے کر کے بیت الخلا جانے آنے کا طریقہ مفصل عرض کریں گے انشاءاللہ. کہا مٹی نہیں, صابن, کم سے کم صابن کے ذریعے سے ہاتھوں کی صفائی کر لینا چاہیے. تو یہاں کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لینا چاہیے, سنت ہے. اس سے کیا فائدہ یاد رکھیں, عمل کریں گے اس کے بعد, اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سن لیجئے, آدمی جو قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے, کبھی سود لے لیا, یاد رکھو یہ قرض لینا بہت بری بات ہے. قرض تو مل جائے گا لیکن آدمی کے اوپر قرض نہیں ہونا چاہیے. کبھی ادھر سے سود میں لے لیا, کبھی ادھر سے لے لیا, چٹ فنڈ سے لے لیا, کبھی ادھر سے لے لیا, کبھی یہ سنگا کی بلا جو چل رہی ہے بلا سے لے لیا, کبھی اور کسی سے لے لیا سود کے معاملے میں. یہ نحوست گھیرتے گھیرتے ایک ایسا وقت آ جائے گا, ایسا وقت آئے گا, اللہ سب کی حفاظت فرمائے, سب کی حفاظت فرمائے, اللہ کے کھانے کا محتاج ہو جائے گا. یہ سود کی بلا ہوا کرتی ہے. یاد رکھو جب آدمی قرض کے بوجھ میں دب گیا, معلوم نہیں لے لیا, ادھر بھی لے لیا, ادھر بھی لے لیا, ادھر بھی لے لیا, قرض کے بوجھ میں دب گیا, ادائیگی کی کوئی صورت نہیں. چھوٹی کمائی کمانا گھر کا گزران برابر ہے. اب 50,000 یا 1 لاکھ 2 لاکھ کی قرض داری ہو گئی تو ادائیگی کی کم سے کم صورت تو ہونی چاہیے. تو ہوتا کیا ہے, قرض کے بوجھ میں دب گیا. علماء نے لکھا ہے کھانے سے پہلے سنت کی نیت سے 2 ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لو, انشاءاللہ موت سے پہلے قرضدار ہو کر کے آدمی نہیں مرے گا. قرض کسی کو دینا ہے, آدمی مر گیا, لعنت ملامت کریں گے, ارے وہ مجھے اتنے 1000 لاکھ دینا تھا, مر گیا, کوئی دعا نہیں دے گا. یہ سنت کی برکت یاد رکھو. کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو, اچھے طریقے سے دھو. نل کا زمانہ ہے, اللہ کے فضل سے آج ہر گھروں کے اندر بیسن سسٹم, نل ہے, نل کھول لیجئے, آسانی کے ساتھ صفائی کر لیجئے ہاتھوں کو, یا نہیں کم از کم بیٹھے ہی آپ بچے سے, بچی سے کہیے, بیوی سے کہیے تھوڑا پانی ڈالیے, آپ بھی دھوئیں, بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دھلائیں. بچوں کو جس طریقے کی اب تعلیم دیں گے موت تک یہ بچے باقی رہیں گے. بچوں کی نگرانی کرنا چاہیے کہ بچے کہاں تک باقی ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں, ان کا کردار کیسا ہے, ان کا گفتار کیسا ہے, کھانے کا انداز کیسا ہے, بیٹھنے کا انداز کیسا ہے. ساری نگرانی یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, ماں کی ذمہ داری میں آتی ہے. دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیں. فرمایا کہ قرضداری کے بوجھ سے
جو دبا ہوا ہے اس کی قرضداری پہلے ادا فرما دیں گے اللہ، اسباب پیدا فرمائیں گے، کچھ راستے نکالیں گے اللہ، اس کے ذریعے سے اس کی پوری قرضداری ادا ہو جائے گی، اس کے بعد میں اللہ موت عطا فرمائیں گے۔ قرضداری ادا کیے بغیر موت نہیں آتی، سنت کی برکت ہے یہ۔ دوسری بات فرمایا کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی بات، معمولی کام نہیں، دیکھنے معمولی کام ہے، دونوں ہاتھوں کو دھونا کمال نہیں، آدمی کام و کاج کر کے جب گھر کو آتا ہے دھو ہی لیتا ہے، یہاں تک دھو لیتا ہے، لیکن کھاتے وقت کم از کم گٹوں تک 3 مرتبہ اچھے طریقے سے پانی صفائی ہو جائے اس ہاتھوں کی، دھو لیجیے، قرضداری کی ادائیگی ہو جائے گی، کبھی قرض کا موقع نہیں ملے گا، اللہ ایسے اسباب پیدا کریں گے کسی کے پاس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسری بات ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ بہرحال دستر بچھائیں، دونوں ہاتھوں کو جو ہے دھو کر کے کھانا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اب جب یہ دعا پڑھ لیا، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں نہ قیام کا انتظام ہے نہ طعام کا انتظام ہے، کیوں یہ اللہ کا بندہ دعا بھی پڑھ کر کے گھر کے اندر گیا، اب دسترخوان پر جب بیٹھا ہوا ہے یہاں بھی اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، نہ یہاں ہم رہ سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں، یہاں رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں، کھانے کے لیے کوئی کھانے کا انتظام نہیں، چلو کہیں دوسری طرف جائیں گے۔ بغیر دعا پڑھے کے جب اندر چلے جاتا ہے، شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے جاتا ہے، بغیر دعا کے جب کھانا شروع کرتے ہیں لپا لپ کھاتے ہیں، شیطان کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے بھائی لو ہمارے لیے قیام کا بھی انتظام ہو گیا، طعام کا بھی انتظام ہو گیا، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، اب شیطان بیٹھ کر کے کھاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، راوی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھا رہا تھا، کھاتے 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 جتنا وہ اس کی ضرورت کا کھانا تھا وہ کھا لیا، ایک لقمہ باقی ہے، ایک لقمہ باقی ہے۔ کھانے سے پہلے دعا نہیں پڑھا تھا، بھول گیا تھا اللہ کا بندہ، بھوک کی شدت تھی، بھوک کی تپش تھی، جب آدمی زیادہ بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، دیکھتا ہے کہ پہلے میرا پیٹ بھر جائے، پیاس بجھ جائے، وہ انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے بندے جو ہے بغیر بسم اللہ پڑھے کے کھا رہے تھے، بھول گئے، پورا کھانا ختم ہو گیا، ایک لقمہ باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ دعا پڑھ کر کے کھاؤ، اگر یہ دعا پڑھنا بھول گئے، کتنا آسان راستہ ہے، دیکھو کسی مذہب کے اندر ایسی آسانی نہیں، آقا نے فرمایا پہلے دعا پڑھ لو، اگر دعا پڑھنا بھول جائے، درمیان میں یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں، اے اللہ میں نے آپ کے نام سے شروع کیا، اول میں بھی اور آخر میں بھی۔ جب وہ صحابی کھا رہے تھے اللہ کے بندے، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، شروع میں کھا گئے، پورا کھانا کھا گئے، ایک نوالا باقی، ایک لقمہ باقی ہے، تب جا کر کے یاد آیا، اوفو میں نے یہ کام کیا، بغیر بسم اللہ کے پورا کھانا کھا گیا۔ تب کیا آقا کی تعلیم یہ ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ میں کھاؤ، اور آقا کی یہ بھی تعلیم ہے کہ بھول جانے پر یہ دعا پڑھ لو، فوراً یاد آتے ہی بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھ لیا، جیسا ہی پڑھنا تھا آقا مسکرائے اور فرمایا دیکھو بغیر دعا کے تم کھانا کھا رہے تھے، شیطان بھی تمہارے ساتھ کھانے میں شامل ہو کر تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب تمہیں دعا پڑھنا یاد آ گیا، دعا پڑھ لیا، شیطان جتنا کھانا کھا چکا تھا تمام کھانے کو قے کر دیا۔ یہ دعا کی برکت ہوا کرتی، قے الگ سے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قے کرنے کے منظر کو دیکھ کر کے مسکرایا۔ آقا نے دیکھا ان کے ساتھ شیطان بھی کھا رہا تھا، جب فوراً یاد آ کر کے قے کر لیا، یہ پڑھ لیے تو شیطان قے کر لیا۔ آقا نے فرمایا دیکھو تمہاری دعا پڑھنے پر اس کی برکت سے شیطان جتنا کھانا کھایا ہوا تھا اس کے پیٹ سے پورا کھانا نکل گیا، وہ قے کر دیا۔ جب آدمی بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتا ہے، بغیر دعا کے کھانا کھاتا ہے،
बहुत खाता है लेकिन पेट नहीं भरता। खुद आदमी कहता है मैं बहुत खाना खाया, लेकिन यह भी कहता है कि मुझे पेट नहीं भरा, अभी भूख है। ये क्या है? बेबरकती है। मतलब ये जब शैतान उसमें दखल करता है, वो भी जो है शिरकत करता है, खाना शुरू करता है, अल्लाह की बरकत नहीं आती। बरकत तो अल्लाह के जिक्र में है, बरकत तो नबी के तरीके में है, बरकत तो बिस्मिल्लाह में है, बरकत तो दुआ में है। ये बिस्मिल्लाह को छोड़कर, दुआ को छोड़कर के हम खाएं, एक डिश खा लें, पेट नहीं भरेगा। खाएंगे आप एक डिश, आप भी कहेंगे, देखने वाले भी कहेंगे बहुत खाना खा लिया, पेट नहीं भरेगा, बरकत नाजिल नहीं होगी। बिस्मिल्लाह के साथ, दुआ के साथ थोड़ा आदमी खाना खाए, काफी हो जाता है। खाता है थोड़ा, 1 2 3 रोटियां खाता है, 1 चम्मच थोड़ा सा खाना खाता है, पेट फुल हो जाता है। क्यों? दुआ की बरकत होती है ये। और कम खाने में आफियत भी है, कम खाने में आफियत भी है। हुक्म दिया गया कि 3 हिस्से बनाओ, एक हिस्सा खाली रहे। अभी इरादा हो कि 2-4 लुकमे अभी मैं खा सकता हूं, अभी 2-4 लुकमे मैं खा सकता हूं, ऐसी भूख है, ऐसी हालत में उठ जाना चाहिए। इसमें आफियत है, सलामती है, सेहत भी है, कुव्वत भी है। आदमी देखने के हिसाब से दुबला पतला नजर आएगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से कुव्वत मिलेगी, सेहत मिलेगी। सेहत सबसे बड़ी दौलत। आदमी के पास माल है, जो है दौलत है, बंगला है, गुलाम है, कादिमीन है, अच्छा खासा तिजारत चल रहा है, लेकिन उसके पास सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं, बेकार। दुनिया की पूरी दौलत उसके पास, क्या फायदा? ऐसे बहुत सारे अहबाब आपको मिलेंगे, मालदार, अरबपति, खरबपति हैं, लेकिन सेहत नहीं, वो कुछ नहीं खा सकते। कुछ खाने का इरादा होता है, डॉक्टरों ने मना कर रखा है, अगर ये चीज को आपने चख लिया नुकसान होगा। क्यों? सेहत नहीं। एक गरीब आदमी, उसके पास माल नहीं, दौलत नहीं, बंगला नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, सेहत है, जो चीज चाहे खा सकता है, कोई मना नहीं कर सकता। उसे बीमारी है ही नहीं, वो आफियत के साथ है। इसलिए कहा गया कि कम खाने में सेहत है। और कम से मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल कम खाकर कमजोर हो जाएं, इबादत करना मुश्किल हो जाए, जिक्र करना मुश्किल, ऐसा भी नहीं। हाँ, पेट भरने के हिसाब से, उससे ज्यादा भी नहीं। हिर्स के मारे बहुत सारे अहबाब हिर्स के मारे, हवस के मारे बहुत उम्र सैर हो जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर बदहजमी पैदा हो जाती है, नमाज में सुस्ती पैदा हो जाती है, जिक्र में सुस्ती पैदा हो जाती है, इबादत में सुस्ती पैदा हो जाती है, नेक आमाल करने में सुस्ती पैदा हो जाती है। आप अंदाजा लगाएं, जब आदमी पेट भर करके खा जाएगा, एक आदमी मदहोश हो जाएगा, एक लापरवाह हो जाएगा, आदमी सुस्त हो जाएगा, आराम करने को जी चाहेगा। यहां अजान हो रही है, यहां नमाज हो रही है, यहां और नेक अमाल को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन आदमी की तबीयत कहेगी कि थोड़ा आराम करके बाद में जाएंगे। क्यों? आदमी इतना खा गया, इतना खा गया कि अब उसके अंदर चुस्ती नहीं बल्कि सुस्ती पैदा हो गई, नुकसान होता है। इसलिए आका ने फरमाया, खाने से पहले दुआ पढ़ करके खाया करो। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने बैठे हुए थे, और एक भी आदत है माशरे के अंदर, अकेले अकेले बैठकर खा लेते। कभी मजबूरी है, वो अलग मसला है। घर में हो, अपने बीवी को साथ बिठाओ, अपने बच्चों को साथ बिठाओ। आपके घर में आपके माँ हैं, आपके बहन हैं, आपके वालिद हैं, आपके दादा हैं, आपके दादी हैं, आपके नाना हैं, आपके नानी, जो भी आपके घर में, सबको साथ बिठा करके खाओ। इसमें अल्लाह की तरफ से बरकत ज्यादा हुआ करती है। अकेले अकेले खाने का बिल्कुल गलत। कभी मजबूरी, वो अलग बात, मजबूरी से इजाजत है, लेकिन घर में खाना खाएं, सबके साथ खाएं। और एक उसूल याद रखें, जब हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सब सहाबा खाने बैठे हुए थे, सब इंतजार में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب کھائیں گے آقا کے کھانے کے بعد میں ہم کھائیں گے. سب انتظار میں تھے. کھانا تو آ گیا, دسترخوان بچھا ہوا ہے, پورے صحابہ انتظار میں ہیں, آقا کو دیکھ رہے ہیں کہ آقا آگے ہاتھ کو بڑھائیں, کھائیں تو ہم بھی شروع کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے تھے, ایک بچی چھوٹی عمر کی بچی دوڑتی ہوئی آئی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بچی بہت زیادہ بھوکی ہے. بے تاب ہو کر کے بھوک کے ذریعے سے دوڑتی ہوئی آئی, آ کر کے کھانے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, آقا نے پکڑ لیا اور کھانے سے روک کر بھیج دیا. ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ایک دیہاتی دوڑتے ہوئے آیا, قریے کا رہنے والا دیہاتی, بدو قسم کا آدمی. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بھی بہت زیادہ بھوکا ہے, بے تاب ہے, بے چین ہے. دوڑتے ہوئے آیا, جھٹ سے کھانے کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, آقا نے پکڑ لیا, کھانے سے روکا, دور جو بھیج دیا. اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہوئے, میرے صحابہ تمہیں تعجب ہو رہا ہوگا نا, جب بچی آئی ہم نے ہاتھ پکڑ لیا, کھانے سے اسے دور کر دیا. جب یہ دیہاتی آیا کھانے کے لیے آگے بڑھا تو ہم نے ہاتھ پکڑ کر کے اسے روک دیا, کھانے کے قریب آنے نہیں دیا. یاد رکھو شیطان یہ کھانے کے جو ہے بچی کے ذریعے سے آ کر کے کھانا کھانا چاہتا تھا. شیطان یہ دیہاتی کے ذریعے سے آگے بڑھ کر کے اس کے ذریعے سے کھانے کو استعمال کرنا چاہتا تھا, اس لیے کہ اب تک ہم نے ہاتھ نہیں ڈالا, اس لیے کہ اب تک ہم نے دعا نہیں پڑھی تھی. ارے کھانا تیار ہے, دعا پڑھ کر شروع کرنا تھا. کسی وجوہات کی بنیاد پر اللہ کے رسول خاموش تھے, تو شیطان سمجھا کہ ان کے کھانے سے پہلے, ان کے تلاوت سے پہلے, ان کے پڑھنے سے پہلے بچی کے ذریعے سے میں کھانا کھا لوں یا دیہاتی کے ذریعے سے کھا لوں. آقا نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا, میرے صحابہ اللہ کی قسم اس بچی کے اور دیہاتی کے ہاتھ کے ساتھ میں نے شیطان کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا. معلوم یہ ہوا کہ بغیر بسم اللہ کے جو کھانا کھاتے ہیں ہمارے کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے. وہ کھانے میں برکت نہیں, صحت کے بجائے بیماری, عافیت نہیں, مصیبت, تکلیف. ہم نے کیا ہے کام, اللہ پر تانے کیوں دے؟ اسلام کا کیا قصور, شریعت کا کیا قصور, سنت کا کیا قصور؟ قصور تو ہمارا اپنا قصور ہے. ارے جس طریقے سے بتانے کا, ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو, بات بھی ختم کرتا ہوں اس لیے کہ جنازے کا بھی مسئلہ ہے. ایک عنوان شروع ہو چکا ہے, انشاءاللہ اس کے بارے میں مفصل مدلل طریقے سے ہم کہیں گے, لیکن وقت کے حساب سے کام کرنا پڑے گا تبھی, ورنہ بے موقع ہم کہیں گے مناسب بات نہیں لگے. وقت کو دیکھ کر کے, حالات کو دیکھ کر کے کام کرنا پڑے گا. شریعت کا یہی مسئلہ ہے, یہی اجازت دیتی ہے. آپ نے ایک گاڑی خرید لیا, ایک کار, ایک مثال دیتا ہوں, پیسے آپ کے, پیسے آپ ہی کے نا. آپ نے ایک گاڑی خرید لیا یا میں نے ایک گاڑی خرید لی, کار خرید لیا. وہ کمپنی والا کہے گا دیکھو بھائی پیسے آپ کے ہیں, گاڑی آپ کی ہے, رولز ہمارا ہوگا. کیا؟ دیکھو اس کے اندر 2 ٹینک ہیں, ایک ٹینک میں پانی ڈالنا ہوگا کول کے لیے, ایک ٹینک میں پیٹرول ڈالنا ہوگا. نہیں, اور ہندوستان کے اندر گاڑی چلانا ہے لیفٹ میں چلانا, رائٹ میں نہیں آنا. رائٹ میں ادھر سے آئے گی, لیفٹ میں ادھر سے جائیں گی, یہ ہندوستان کا طریقہ. باہر بستیوں کا طریقہ الگ ہے, رائٹ سے آئے گی, لیفٹ سے جائے گی. اسٹیئرنگ بھی الگ ہوا کرتی ہے وہاں کی, آپ کو معلوم ہوگا, مجھ سے زیادہ آپ پڑھے لکھے جاننے والے ہیں, دنیا کے حالات کو پہچاننے والے ہیں. وہ کہے گا پیسے آپ کے, گاڑی آپ کی, قانون ہمارا, ہمارے قانون کو فالو کرنا. ہندوستان میں لیفٹ میں گاڑی چلانا, اسٹیئرنگ رائٹ میں رہے گی, چلانا لیفٹ میں, ادھر جانا پڑے گا. وہ گاڑی یوں آئے گی, آپ یوں جانا پڑے گا. ایک ٹینک میں پانی ڈالنا ہوگا, ایک ٹینک میں پیٹرول ڈالنا ہوگا.
लेने वाला अगर कोई घुमंडी आदमी कहे भाई पैसे मेरे हैं, कार मेरी है, मैं इसका मालिक, मैं तुम्हारे कानून को लात मारता हूं, पेट्रोल के टैंक में पानी डालूंगा, पानी के टैंक में पेट्रोल डालूंगा, लेफ्ट में नहीं राइट में चलाऊंगा, तो बताओ ऐसा इंसान लेफ्ट से जो है चलाने के बजाय राइट में चलाएगा, पेट्रोल के टैंक में पानी डालेगा, पानी के टैंक में पेट्रोल डालेगा, बाईं तरफ चलाने के बजाय दाईं तरफ आएगा, आधा घंटा नहीं गुजरने पाएगा, सब देखेंगे ये जाते जाते जो है कब्रिस्तान भर्ती हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? खरीदा था नई कार, जाना था लेफ्ट में, गया राइट में, कहा कि मैं तुम्हारे कानून को लात मारता हूं, पैसे मेरे, मालिक मैं, अरे तुम्हारे कानून पर मैं नहीं चलूंगा, तो इंसान मुसीबत मोल लेगा। मौत को दावत देकर के आदमी जब राइट में चलाएगा गाड़ी, उधर से भी आएगी, एक्सीडेंट का शिकार होगा, हादसे का शिकार होकर के आदमी कब्रिस्तान भर्ती हो जाएगा। एक दुनिया का कानून, पैसे हमारे, गाड़ी हमारी, उसके कानून को फॉलो करना। पेट्रोल की टैंक में पानी डाल दिया तो गाड़ी जाएगी? पानी की टैंक में पेट्रोल डालने से गाड़ी जाएगी? नहीं जाएगी। एक मिसाल देता हूं मैं, अरे जब अल्लाह ने कानून को बता दिया, अल्लाह के नबी ने कानून को बता दिया, ये कानून की पैरवी आप करेंगे, तुम्हारी नजात दुनिया में भी आखिरत में भी, तब जाकर के मेरी और आपकी नजात हो सकती है। नहीं नहीं, दुनिया के अंदर मनमानी चलाऊंगा, नफ्स की पूजा करूंगा, ख्वाहिशात की पूजा करूंगा, ख्यालात की पूजा करूंगा, इंसान धोखे में पड़ेगा। शैतान हमला करेगा, कहेगा कि यार मैं तेरा दोस्त हूं, यार मैं तेरा दोस्त। इसीलिए अल्लाह ने कहा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। दुश्मन तुम्हारा खुला हुआ जमाने से, आलम अलस्त से वो तुम्हारा दुश्मन, उसकी पैरवी ना करो। गर्ज के खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर घर में जाओ, सलाम करते हुए बिस्मिल्लाह। बहुत सारे आदाब इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अर्ज करूंगा। खाने का एक उन्नन शुरू हो गया। अल्लाह ताला हम तमाम को कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, इत्तिबाए सुन्नत नसीब फरमाए। हर किस्म के बुराई से, मासियत से, नाफरमानियों से अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।